دیکھیں محترم جناب رقم صاحب، ابو رقم صاحب، آپ نے جو یہ کہا کہ کیا تذکرۃ رشید میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی رنڈیاں مرید تھیں؟ تو محترم جناب ابو رقم صاحب، ہم نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. تو آپ برائے مہربانی میرے دوست، آپ اگر اعتراض کر بھی رہے ہوں، بات کر بھی رہے ہیں، تو برائے مہربانی سمجھ کے پھر بات کیا کریں، ایسے بات نہ کیا کریں. جو بات میں نے کی ہی نہیں ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح نہیں ہے، کیا اس طرح نہیں ہے. تو اس طرح میں نے بات کی نہیں ہے جس طرح آپ نے سمجھا ہے، تو آپ نے غلط سمجھا ہے. برائے مہربانی آئندہ جو ہے وہ سمجھ کے پھر بات کیجیے گا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ دیوبندی پیر ہے، کیونکہ آپ اعتراض کر کے یہی کہتے ہیں کہ دیوبندی پیر ہے اور اس کی یہ حرکتیں تھیں. تو میرے جو دوست، جب آپ اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے دیوبندی پیر کہہ دیا کسی کو، اور آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، بغیر ثبوت کے آپ نے کسی کو دیوبندی پیر کہہ دیا، اور ہم پہ تنقید کرنے لگے دیوبندیوں پہ کہ تمہارے پیر اس طرح ہوتے ہیں کہ رنڈیان کی مرید ہیں، بلا بلا بلا. تو اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بات صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اپنا اعتراض واپس لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جائے گی. ورنہ اگر آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں اور اعتراض بھی ہم پہ کہ دیوبندیوں کا ایسا پیر تھا، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ دیوبندی پیر تھا. کیونکہ آپ شروع میں اعتراض کرتے ہیں، پھر آگے ہم دفاع کرتے ہیں. اعتراض آپ کرتے ہیں، اس لیے پھر ہم جا کے اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو پہلے اعتراض کرنے والے کی جو ہے حیثیت پتہ چلے کہ کیا واقعی آپ کا اعتراض بنتا ہے ضامن علی پہ، یا ہم پہ بنتا ہے اعتراض کہ ضامن علی کی بنیاد پر آپ دیوبندیوں پہ اعتراض کریں. کیا آپ کا اعتراض ہم پہ بنتا ہے؟ تو برائے مہربانی پہلے اس کی حیثیت واضح ہو جائے، پھر آگے چلیں گے. پھر آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ موضوع کیا ہوگا، پھر آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ضامن علی، اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ وہ بدعتی تھا وغیرہ وغیرہ، آپ نے یہ بات کی. تو محترم جناب، میں نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ تفصیلی بات آگے گروپ میں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب گروپ میں آ چکے ہیں تو اب تفصیلی بات میں کر رہا ہوں، اور یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ دیوبندی پیر تھا تو آپ واضح کہہ دیں، پھر بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ ضامن علی پہ بحث جو آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے نا کہ آپ کو اعتراض ہے کہ اس کی رنڈیاں مرید تھی یا ولا ولا جو بھی اعتراض کرتے ہیں آپ. ضرورت یہ آئی ہے کہ ضامن علی بحث کرنے کی یہی وجہ ہے کہ آپ کو اعتراض ہے ضامن علی پہ، اسی وجہ سے بات جو ہے وہ چلی ہے، آگے چلی ہے. تو جب آپ کو اعتراض ہی نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہی نہیں کہ دیوبندی پیر ہے، تو ختم بات. کس بات کی بحث، کس بات کا اعتراض، ختم بات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اسما کتاب ہے، اسما رجال کی تہذیب و تہذیب، تقریب و تہذیب، لسان المیزان، میزان العدال وغیرہ وغیرہ، ان سب کتابوں میں راویوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ کذاب تھا، فلاں تھا، اس کے فلاں کرتوت تھے، ایسا تھا ویسا تھا. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ راویوں کے حالات عام طور پر پڑھائے جاتے ہیں، یا جب کسی روایت میں اس کا نام آتا ہے پھر بحث ہوتی ہے اس پہ؟ تو یہی ہوتا ہے نا. ویسے تو وہ سب کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو کوئی پڑی نہیں ہوتی کہ اس پہ جائے اور راوی کے حالات خواہ مخواہ میں ڈھونڈے اور خواہ مخواہ میں کسی پہ اعتراض کرے. لیکن جب روایت آتی ہے اس راوی کی، پھر اس کے حالات سامنے آتے ہیں کہ ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا. تو آپ نے جب اعتراض شروع کیا ہمارے علماء پہ، تبھی یہ بات سامنے آئی ہے، تبھی یہ اعتراض جو آپ نے کیا یہ بات سامنے آئی ضامن جلال آبادی کی. تو ویسے تو کوئی اس سے پہلے کسی نے بات ہی نہیں کی. تو یہی بات ہے، جب آپ ثابت نہیں کر پا رہے کہ دیوبندی پیر تھا تو ختم بات. کس بات کی بحث؟ پھر ہماری باری آئے گی کہ ہم ثابت کریں گے بدعتی تھا یا کیا تھا، وہ الگ بات ہے. لیکن جب آپ کو اعتراض ہی نہیں ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہی نہیں ہے کہ دیوبندی تھا، تو ختم بات. خواہ بحث کرنے کر کے ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اچھی بات ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ضامن جلال آبادی پہ تو ختم بات، بحث نہیں کرتے. دیکھیں آپ چسکے لگے باتیں کرنے ہیں رنڈیوں والی. تو خیر وہ تو آپ کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، رنڈیوں کی چسکے لگے لگے باتیں کی ہوئی ہیں. بات کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جب آپ نے اگر شیعوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، اگر آپ کا شیعوں سے پالا پڑا ہوگا، تو شیعہ کافی ایسی کتابیں پیش کرتے ہیں جو خود شیعہ مصنفین کی لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو مثال دوں، فرائض سمتین، ینابیع المعدت، معدت القربا، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، یہ ساری کتابیں وہ ہیں جو جن کے مصنفین شیعہ ہیں، لیکن ان پہ خواہ ہم بحث نہیں کرتے. جب یہ شیعہ حوالہ پیش کرتے ہیں اور اس کتاب سے ہم پہ اعتراض دیتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، صحابہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ یعقوبی شیعہ تھا، مسعودی شیعہ تھا، فرائض سمتین والا جو ہے وہ شیعہ تھا، وغیرہ وغیرہ، تب بات آتی ہے. تو یہی بات میں یہاں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تذکرۃ رشید پہ، تو خواہ ہمیں کسی کی پگڑی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کی شخصیت پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعتی تھا یا مومن تھا یا ولی تھا یا پیر تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو بسم اللہ کریں، اگر آپ اعتراض نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہے تو ختم بات. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو بات دوبارہ سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ میرے پاس اور مثالیں بھی ہیں تو وہ بھی میں پیش کروں گا. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بسم اللہ کریں، اپنا دعویٰ بتائیں کہ آپ ضامن جلال آبادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہمیں کیوں الزام دیتے ہیں، تاکہ بات آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی معاویہ صاحب نے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کیا کریں. یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی ہے کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کہا، ایسا میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ آپ حضرات بھی سن رہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے برا لگے. میں نے وہی بات کی جو تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے. اب جو لکھا ہے وہ بتانے سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری بات، علی معاویہ صاحب اس پر اٹک گئے ہیں کہ آپ کو ثابت کرنا ہے یہ دیوبندی پیر ہے. ہم نے ان سے کہا فی الحال اگر ہم نے آپ سے کہا کہ یہ دیوبندی پیر ہے یا نہیں، اگر آپ ثابت کریں تو اس کا جواب دینا میرا کام ہے، لیکن اس کو ثابت نہیں کیا، بس ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں. اب آپ ہی بتائیں ان کو کیسے مناؤں؟ ایسا کریں گے تو مناظرہ کیسے ہوگا؟ ہم نے آپ سے جو کہا اس پر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے جو مجھ سے کہا اس پر میں پوچھ سکتا ہوں. اب انہوں نے کہا ہے مجھے کہ دفاع نہیں کرتے، بدعتی کہتے ہیں ضامن صاحب کو. اب آپ ہی بتائیں اب ان کا کام ہے کہ نہیں جو انہوں نے کہا ہے اس کو ثابت کریں. اب بتائیں بھائی دفاع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں دفاع نہیں کرتے اور آپ کیوں کہتے کہ ضامن صاحب بدعتی ہیں؟ اب آپ نے کہا ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہے. میں اسکرین شاٹ نیچے لگا دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم دفاع نہیں کرتے، ہم بدعتی کہتے ہیں. تو بتائیں بھائی دفاع کیوں نہیں کرتے، بدعتی کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہم نے آپ سے پوچھا ہے. پھر علی معاویہ صاحب نے موضوع کے تعلق سے کہا کہ میں نے کہا تھا تفصیلی بات آگے گروپ میں کریں گے. اب میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کیا بات ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، میں نے کیا کہا تھا. میں نے کہا ضامن علی پر بات ہوگی، آپ بدعتی ثابت کرو گے ان کو، اور یہ بھی کہ آپ لوگ لعنت بھیجتے ہیں، ہم آپ کی کتاب سے ان کی تعریف ثابت کریں گے. پھر علی معاویہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے موضوع ضامن علی ہوگا، اب اس پہ تفصیلی گفتگو کل ہوگی. اب جو میں نے کہا اس کو میں ثابت کرتا ہوں، انہوں نے جو کہا یہ ثابت کریں. سیدھی سی بات ہے، بات گھمانے کی یہاں وہاں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر بات ہی کرنا ہے تو. پھر انہوں نے کہا کہ بحث جو ضامن علی پر آئی ہے اس لیے آئی ہے کہ آپ کو اعتراض ہے کہ اس کی رنڈیاں موجود تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں بحث کیوں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں. میں نے علی معاویہ صاحب سے کہا کہ علی صاحب ضامن صاحب کو بدعتی کیوں کہا، کیا آپ بھی بدعتی
لعنت بدعتی کہتے ہو، لعنت بھیجتے ہو، یا ان کا ذاتی نظریہ؟ یہ اس لیے میں نے پوچھا تھا کیونکہ مولوی ساجد خان کا بیان آیا کہ ضامن علی جو ہے بدعتی پیر ہے، ہم ایسے حوالے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، علی معاویہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم دفاع نہیں کرتے، ہم بدعتی کہتے ضامن صاحب کو۔ اب اس پر ہماری بات ہے، امید ہے آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے اور علی معاویہ صاحب بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ سمجھ گئے بات کیوں شروع ہوئی ہماری؟ تو اب ان کا کام کیا ہے کہ یہ بدعتی ثابت کریں اور وجہ بتائیں کہ کہنے کی وجہ کی۔ جہاں تک تعریف کی بات ہے، جو میں نے کہا آپ کی کتاب میں تعریف لکھی ہوئی ہے ان کی، تو وہ میں نے جو کہا ہے میں ثابت کروں گا، اور آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟